سائنسدان قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے آج ترقی کی جانب جا رہے ہیں کہ اگر اسی لحاظ سے حفظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں قرآن پاک کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ قرآن پاک ایک واحد وہ کتاب ہے جو لکھی ہوئی نہیں آئی۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن پاک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے۔ قرآن پاک، ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں قرآن، اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن یا تو قرآن سے نکلا ہے، یا قرآن سے نکلا ہے، یا قرن سے نکلا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ تین الفاظ ایسے ہیں جس سے لفظ قرآن نکلا ہے۔ اگر لفظ قرآن سے نکلا ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے جمع کرنا، یعنی پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان پر صحیفے نازل کیے گئے، ان پر کتابیں نازل کی گئیں، ان سبھی کا جو مجموعہ بنتا ہے، ان سبھی کو ملا کر جو ان کا مجموعہ بنتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ یوز کیا جاتا ہے یا تو قرآن سے نکلا ہے یا قرآن سے نکلا ہے۔ قرآن پاک کا لفظ قرآن کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز، یعنی جتنے صحیفے آئے، جتنی کتابیں آئیں، سبھی ریٹن فارم میں آئی، یعنی لکھی ہوئی آئی۔ لیکن قرآن پاک ایک واحد وہ کتاب ہے جو لکھی ہوئی نہیں آئی، بلکہ جبریل امین نے آ کر اسے بولا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کروائی وہ آیت جو بھی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نے اپنے دل کی تختی پر بھی لکھی اور اسے تفصیلاً بھی آگے لکھا۔ یا تو قرآن کا لفظ قرن سے نکلا ہے۔ قرن کا معنی ہے ملنا، یعنی کہ قرآن پاک ایک وہ واحد کتاب ہے جو رنگ و نسل پر مبنی نہیں ہے، جو لینگویج پر مبنی نہیں ہے۔ اس نے ایک قوم بنائی اور اس قوم کو عقیدہ توحید پر آ کر اکٹھا کر دیا، ملا دیا۔ اپنے وطن کی بیس پر ان کو نہیں ملایا، بلکہ ایک قرآن نے اپنے عقیدے پر تمام دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج بولتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آسمان پر اتری اور وقتاً فوقتاً موقع کے لحاظ سے یہ زمین پر وحی بن کر نازل ہوتی رہی۔ ناظرین کرام، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نا، تو کفر و الحاد اتنے عروج پر تھا، کفر اتنے عروج پر تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب کہیں باہر جاتے، گھوڑا دوڑانے پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، بات بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتے۔ ماں بیٹی میں تمیز نہیں تھی، بہن بھائی میں تمیز نہیں تھی۔ پہلے جو صحیفے آئے وہ اس قوم کے لیے آئے، اس قوم کے بعد اس صحیفوں کو ضائع کر دیا گیا۔ شورۂ آفاق، بلندیوں پر پہنچنے والی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہوئی، یہ بھی ان پیغمبروں کی، ان کی قوم کے لیے نازل کی گئی۔ لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، جیسے جیسے وہ پیغمبر اس دنیا سے کوچ کرتے گئے، ان کی قوموں نے اس کے اندر بہت زیادہ مواد اپنے آپ سے ایڈ کر دیا اور بہت سا مواد ادھر سے نکال دیا۔ مطلب کہ اپنی مرضی سے انہوں نے ایک کتاب
مرتب کر دی، جس کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ اور قرآن پاک ایک وہ واحد کتاب ہے جو جیسے ہی وہاں سے آئی ہے، جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ترتیب دیا ہے، آج تک ویسے کی ویسے چلتی آ رہی ہے، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی ہے قرآن پاک میں کوئی بندہ بھی نہ ایک زبر زیر پیش بلکہ ایک نقطے تک کی زیادتی اور کمی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، اس کفر و بربریت کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے نا تو کفر بڑے عروج پر تھا۔ اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے خوب رویا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر کے امت کو ایک رستہ دکھایا کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح اسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن جو نازل ہوا وہ عبارت کی شکل میں نازل ہوا، یعنی قرآن اس چیز کو کہتے ہیں کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہو اور مضمون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جائے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث۔ حدیث وہ چیز ہے جو کہ مضمون ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، اور وہ ایسے نہیں نکلا۔ اگر اس کو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ بھی بیسیکلی وحی الہی ہی ہے، وحی الہی کی ایک قسم ہی ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک کو ماننا بھی لازم ہے اور حدیث مبارکہ کو ماننا بھی لازم ہے، لیکن نماز میں ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تلاوت کرنا فرض ہے نماز میں، تلاوت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی، لیکن عبارت کو پڑھنا ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ کو ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو ناظرین کرام، وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے جس طرح جو آیت ضروری تھی وہ آیت نازل ہوتی رہی۔ ویسے سارا قرآن ترتیب کے ساتھ جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے اسی ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ موقع کی مناسبت سے جو آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت جبریل امی لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ترتیب کے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا، ترتیب کے ساتھ قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نازل نہیں ہوا، جیسے عرب میں اگزامپل لے لیتے، جیسے عرب میں شراب بڑی عروج پر پی جاتی تھی، بڑے لوگ پیتے تھے۔ اگر سٹارٹ میں ہی شراب سے منع کر دیا جاتا تو اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے انہیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً جس طرح مناسب وقت آتا گیا اسی طرح قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سارا علم رکھتے تھے، جانتے تھے، وہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتاتے تھے کہ آپ یہ آیت فلاں جگہ پہ لکھیں، فلاں صورت میں، فلاں جگہ میں، اس آیت سے پیچھے لکھیں، اس آیت سے آگے لکھیں۔ اس طرح پتہ چلا کہ جو قرآن پاک کی ترتیب دی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ صحابہ کرام اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے ٹکڑوں پر، صحابہ کرام کاغذ پر بہت سی چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے آیت کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لیا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کو حفظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے لگے ظاہری طور پر، تو وقت کا یہ تقاضا تھا کہ اب ریٹن شکل میں، ریٹن فارم میں ہمارے پاس قرآن پاک کا ہونا ضروری تھا۔ کیوں؟ ایک جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن، تقریباً 700 کے قریب
حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ بنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو آپ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ اگر اسی لحاظ سے حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں قرآن پاک کا نام و نشان نہیں ہوگا، لوگ راہ ہدایت پر کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا۔ تو آپ نے ایک نسخہ تیار کیا، حافظ قرآن کو بلایا اور پرانے نسخے جس پر ہڈیوں پر قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا، درخت کے پتوں پر قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا، وہ سارے اکٹھے کیے، اکٹھے کر قرآن پاک کو ریٹن فارم میں مرتب کیا۔ جو نسخہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ان کے پاس وہ نسخہ چلا گیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ محفوظ رہا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فار سے جنگ فرما رہے تھے۔ اس جنگ کے دوران آپ نے ایک چیز آبزرو کی کہ صحابہ کرام میں قرآن پاک کو لے کر بہت سے اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ چیزیں بھی اپنے نسخے میں ایڈ کی ہوئی تھی جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کے لیے بیان کی تھی، یعنی وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے بیان کی تھی، وہ چیزیں بھی ایڈ کی ہوئی تھی۔ جب وہ جنگ سے واپس آئے نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو لے کر ایک اختلاف دیکھا ہے۔ تو پھر سے وہ نسخہ جو حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا وہ لایا گیا، اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو اس دور میں حافظ قرآن تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے حفظ کیا تھا، ان کو بلایا گیا اور پھر قرآن پاک کو ایک ترتیب دی گئی اور اس نسخے کی کئی کاپیاں کروائی گئی، کئی نقلیں کی گئی اور مختلف جگہوں پر بھیج دیا گیا، مصر میں، شام میں بھیج دیا گیا، جو کہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں رکوع ایڈ کیے گئے، صورتیں ایڈ کی گئی، رکوع اس جگہ پہ ایڈ کیے گئے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، جس جگہ پہ رکوع کیا کرتے تھے اس جگہ پر رکوع کو ایڈ کیا گیا اور نسخے تمام ملکوں میں بھیج دیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، جب مصر کے گورنر حضرت حجاج بن یوسف آئے نا تو چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں تھا تو مسلمان صرف عربی زبان پر عبور نہیں رکھتے بلکہ مسلمان بہت سی زبانیں بولتے ہیں، جیسا کہ اب امریکہ میں چلے جائے تو مسلمان انگلش بولتے ہیں، آسٹریلیا میں چلے جائے، جہاں بھی چلے جائے یورپین کنٹریز میں، وہاں پر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ انگلش پر عبور رکھتے ہیں، انہیں عربی اتنی اچھی نہیں آتی۔ پاکستان میں چلے آئیں تو مسلمان اردو زبان بولتے ہیں، ہندوستان میں چلے جائے اردو زبان بولتے ہیں، جہاں کہیں چلے جائے ہر ملک کی اپنی اپنی زبان ہے، تو قرآن پاک پڑھنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایون کہ جو عربک لینگویج جانتے تھے نا، یعنی عربی لوگ تھے، انہیں بھی کئی دفعہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، زیر و زبر کی غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ تو یہ کام مصر کے گورنر حضرت حجاج بن یوسف نے سر انجام دیا کہ آپ نے زیر و زبر کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو ترتیب دیا۔ آج تک اسی فارم میں قرآن پاک ہمارے تک موجود ہے۔ یہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ جو پہلے کتابیں آئی، جو نسخے آئے، اس کی حفاظت ان پیغمبروں کے پاس تھی جن کے پاس وہ نسخے آئے، جن کے پاس وہ
کتابیں نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی نا، تو اقبال کہتے تھے تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو، تم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا لو گے؟ ارے مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت کی ایک امانت ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں، جس پر وہ یقین رکھتے ہیں، جس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں۔ تو اب تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مسلمان آج اسے اپنے سینوں میں سما رکھا ہے۔ اب قرآن پاک کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے آج جس بھی سٹی میں چلے جائیں، جس قصبے میں بھی چلے جائیں، ہر قصبے میں آپ کو بہت زیادہ حافظ قرآن نظر آئیں گے۔ آج تو یہ دور ہے 5 سے 6 سال کے بچے بھی قرآن پاک کو حفظ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے امت محمدیہ پر۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کیسے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، کیسے اپنی امانت کی حفاظت کی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لفظ بہ لفظ کسی کو یاد ہو، چاہے وہ جتنے بڑے رائٹر کی مرضی ہو، کسی کو ورڈ بائی ورڈ یاد نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک واحد وہ بک ہے جو ایک 6 سالہ بچے کو بھی اٹھا کر لے جائے نا حافظ قرآن کو، وہ بھی آپ کو بغیر زیر و زبر کی غلطی سے قرآن پاک سنا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر۔ اس طرح اپنی امانت کی اس نے حفاظت کی۔ ناظرین کرام، میں تو یوں کہوں گا کہ یہ رب اور محبوب کی باتوں کے درمیان ایک راز ہے قرآن پاک۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے 1400 سال اس چیز کو گزر گئے، آج تک اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے، اور اس پہ ریسرچ کر کے سائنسدان قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے آج ترقی کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً راز ہے۔ اس راز کا اگر میں اسے راز نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ ایک دفعہ جبریل امی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے الف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جان گیا۔ پھر کہا لام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقین کر گیا۔ پھر کہا میم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کرم ہے۔ جب جبریل امی چلے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں آقا آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھا، یہ آپ کو دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ صحابہ نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ الف آپ نے فرمایا میں جان گیا۔ کہا لام آپ نے فرمایا میں یقین کر گیا۔ اس نے کہا میم آپ نے فرمایا میں اس کا کرم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور رب میں راز کی بات ہے۔ پتہ چلا یہ رب اور محبوب کے راز کی باتوں کا نام ہے، اور جو ان باتوں کو پڑھتا ہے اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا تم میرے اور میرے محبوب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو پڑھو، اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں دیتا چلا جاؤں گا۔ جیسے الف پڑھا 10 نیکیاں آ گئی، لام پڑھا 10 نیکیاں آ گئی، میم پڑھا 10 نیکیاں آ گئی، یعنی الف لام میم پڑھنے سے ٹوٹل 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس پہ رستے پہ عمل کریں گے، دنیا میں بھی بھلائی حاصل کریں گے، آخرت میں بھی بھلائی حاصل کریں گے، جنت حاصل کریں گے آپ لوگ، جس کے اندر ہر قسم کا پھل ہوگا، ہر آپ کی خواہشات آپ کے مائنڈ میں ہوں گی، وہ سبھی چیزیں پہلے پوری کر دی جائیں گی۔ ناظرین کرام آج ہمارے حالات کیا ہے؟ اگر ہمیں جہیز میں یا ہم غلطی سے بازار سے قرآن پاک اگر خرید کر لے آئے ہیں تو ہم نے اس کو الماریوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ جب کبھی غلطی کے ساتھ اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے، کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنا پڑ جاتا ہے، جب ہم اتارتے ہیں تو
اتنی گرد اس کے اوپر جمی ہوتی ہے کہ ہم پہلے اس کو صاف کرتے ہیں۔ آج ہم نے اٹھنے کی روٹین ہی 10 بجے کی بنائی ہوئی ہے، اس سے پہلے تو اٹھنا نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہمارے دین نے ہمیں ترتیب بتائی ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کوئی ہم میں بے روزگار نہ رہے۔ جو آج ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، ہم بات بات پر روتے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں، ہمارے پاس یہ بھی نہیں، مہنگائی اتنی عروج پر چلی گئی ہے۔ صرف یہ کیا چیز ہے کہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے۔ کتنا پیارا دین نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنی روزی کمانے کے لیے نکل جائیں۔ ظہر کا وقت آئے، ظہر کے وقت آئے، نماز ادا کریں، اپنے آپ کو فریش کریں، کھانا کھائیں اور پھر اپنی روزی ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں۔ جب عصر کا ٹائم آئے، عصر کے ٹائم آپ کو پتہ چل جائے کہ اب ہم نے اپنے گھروں کو روانہ ہونا ہے، عصر سے مغرب تک اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، مغرب کی نماز ادا کریں، کھانا کھائیں اور عشاء اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے ذکر و اذکار میں گزاریں۔ یار میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، ہم نے جانا تو ہے، ہماری مجبوری ہے، کیوں نہ ہم رب کا ذکر کرتے وہاں سے گزر جائیں۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے ہم مزدوری کر رہے ہیں، مزدوری تو ہم نے کرنی ہے، ہماری مجبوری ہے، کیوں نہ ہم اس مزدوری میں بھی اللہ کے ذکر کو شامل کر لیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی کھیتی باڑی کیا کرتا تھا نا، اوسط کم ہوتی تھی، پھر بھی رب کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ کھیتی باڑی کے لیے جب وہ بیلوں کے ذریعے اپنی کھیتی باڑی کا آغاز کرتا تھا نا، اپنی فصل اگانے کا آغاز کرتا تھا، تو یاد پڑتا ہے آج بھی وہ سورۃ رحمان کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہوتا تھا۔ اوسط کم بھی ہوتی تھی، اس سے پوچھا جاتا تھا ہاں تیری فصل کا کیا بنا، وہ کہتا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا نواز دیا ہے۔ آج اگر دیکھیں ایک ایکڑ میں اتنی اوسط آتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی جگہ ہم نے گانوں باجوں کو دے دی۔ آج اگر رات کا وقت ہے، وہ وقت ہے جو 12 بجے کے بعد قبولیت کا وقت آتا ہے، جس پہ رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا آئے مانگے تو صحیح میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا آئے تو صحیح مانگے تو صحیح میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس وقت میں ہم نے اتنی اونچی آواز میں گانے چلائے ہوتے ہیں کہ جو رب کے بندے اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وقت ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم پر نازل کیا گیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک نے جو رستہ ہمیں بتایا ہم اس رستے پہ چل پڑے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہم ہر چیز پر رو رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئے آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پر چلنے والا بنائیں، جو رستہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کے انعام ہوئے، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان پر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان علیہ السلام کو دے اجازت کہ انشاءاللہ العزیز ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان علیہ السلام کو دے اجازت اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔